السلام علیکم، آپ کا اینکر اعجاز احمد عظیمی حاضر ہیں بالاج پختون چینل سے۔ ہمارا آج کا یہ ویلاگ الیکشن جو ہے لوکل باڈیز کے 15 جنوری 2023 کے حوالے سے عوام کی آگاہی کے لیے اور سیاسی پارٹیز کے کارکنان کی آگاہی کے لیے ہے۔ آج کے ہمارے اس ویلاگ کے مختلف حصے ہیں، جن میں سے پہلا حصہ ووٹر کے کردار کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ووٹر کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم عوام کی آگاہی کے لیے اور سیاسی پارٹی کارکنان کے لیے آگاہی کے لیے اور اپنے حاضرین کو ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ویلاگ محض صرف عوام کی آگاہی اور سیاسی پارٹی کارکنان کی رہنمائی کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو دیکھنے والے اس سے مستفید ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے بالاج پختون کو، اور زیادہ سے زیادہ اس آگاہی اور اویئرنیس کے چینل کو آپ لوگوں تک جو ہے فارورڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ووٹرز کی ہم بات کر رہے تھے۔ ووٹر کے لیے سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ووٹر حضرات جب اپنے گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے روانہ ہوں تو ان کو جو پرچیاں گھروں پہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ اس کو ساتھ لے کر جائیں، اور اصلی شناختی کارڈ ساتھ لے جانا بالکل ضروری ہے، اور ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ یا کسی قسم کی دیگر دستاویزات کو پولنگ اسٹیشن پر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب ووٹر گھر سے نکلے تو اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اصلی شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ البتہ اس میں اتنی رعایت ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے شناختی کارڈ میں ایکسپائر کی ڈیٹ ہے تو شاید اس حوالے سے پولنگ عملہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون کرے، لیکن اوریجنل شناختی کارڈ کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے۔ پولنگ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ووٹر کا سب سے پہلا جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ پولنگ آفیسر ہوتا ہے، جو شناختی کارڈ کو چیک کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی بک سے اس کی انٹری کو چیک کرتا ہے، جس میں نام، اس کا ولدیت، شناختی کارڈ نمبر، ایڈریس، اور اس کی انٹری کو باواز بلند پڑتا ہے، اور سامنے پارٹی کے بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹ جو اس کے اپنے امیدوار کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اس انٹریز کے مطابق جب اوکے کر دیتے ہیں تو پولنگ آفیسر انگوٹھے کے اندر جو انمٹ سیاہی کا نشان لگانے کے بعد ووٹر کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف ریفر کر دیتا ہے۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اپنا ووٹر کے تمام قوائف کاؤنٹر پیج پر لکھنے کے بعد اور وہاں پہ مہر لگانے کے بعد، سائن کرنے کے بعد اور انگوٹھے کا نشان لگوانے کے بعد کاؤنٹر فائل کے اوپر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوانے کے بعد بیلٹ پیپر پھاڑنے کے بعد بیلٹ پیپر کی پشت کے اوپر نمبر والی مہر لگائے گا اور سائن کرے گا، اور پھر 9 خانوں والی مہر کی انک لگانے کے بعد ووٹر کے حوالے کر دے گا۔ ووٹر اسکرین کے پیچھے جا کے خفیہ رازدہی کے ساتھ اپنے پسندیدہ امیدوار کے اوپر نشان لگانے کے بعد جب بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے باہر آئے گا اور بیلٹ باکس کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنے کا طریقہ کار میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ایک طرف امیدوار کے نام ہے اور دوسری طرف 3 نشان دیے ہوئے ہیں، جیسے تکون، چوکور یا گول۔ آپ نے جس امیدوار کے نشان کے اوپر آپ نے نشان لگایا ہے، مثلاً اگر آپ نے چوکور پہ نشان لگایا ہے تو آپ اس بیلٹ پیپر کی پہلی تہہ بالکل ایسے لگائیں کہ آپ کا نشان اور آپ کے امیدوار کا نام آمنے سامنے ہو جائے۔ یہ پہلی تہہ آپ نے ایسے سیدھے لگا دی، اس کے بعد دوسری تہہ آپ ایسے لگائیں اور تیسری تہہ ایسے لگائیں، اور جب تہہ لگا کے ووٹر باہر آئے تو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہو کہ جو بیلٹ پیپر اس نے ووٹر کو ایشو کیا تھا، جس کے اس طرف وہ سیاہی سرکاری جو مہر کا نشان ہے وہ نظر آ رہا ہو، اور ووٹر اسی بیلٹ پیپر کو باکس کے اندر ڈالے اور 9 خانوں والی مہر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے حوالے کر دے۔ اس طرح پولنگ کا ووٹر کا عمل تکمیل پذیر ہو جائے گا اور وہ پولنگ اسٹیشن کی حدود سے باہر چلا جائے گا۔ یہ تو تھا ووٹر کا کردار۔ اب ہم آتے ہیں سیاسی کارکنان کے حوالے سے کہ جو سیاسی کارکنان جو باہر استقبالیہ کیمپوں میں مختلف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عوام کی آگاہی اور ووٹر کی رہنمائی کے لیے، انہیں چاہیے کہ جب پولنگ اسٹیشن کا عملہ پولنگ کا عملہ اپنی تمام تیاری مکمل کر لیتا ہے تو ہر پولنگ اسٹیشن کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ ایک بلڈنگ کے اندر ایک یا ایک سے زائد پولنگ اسٹیشن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گراؤنڈ فلور پہ پولنگ اسٹیشن قائم ہے، وہ ہے تو اسکول کا نام تو جامعہ اسلامیہ مسجد ہی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ جو بنا ہوا
ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 20 ہے اور فرسٹ فلور پہ بنے ہوئے پولنگ اسٹیشن کا نمبر 22 ہے. تو جب ووٹر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو پولنگ اسٹیشن کا نام تو بتا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کا نمبر بھی پرچی پر لکھ کر بھیج دیں، تاکہ وہ ووٹر جب اپنی پولنگ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو تو اگر اس کا پولنگ اسٹیشن نمبر 20 ہو تو اسے پتہ ہو کہ یہ گراؤنڈ فلور پہ موجود ہے اور وہ وہاں جائے، اور جس کے پولنگ اسٹیشن جو ہے 22 نمبر ہے اس کو بھی یہ پتہ ہو کہ مجھے فرسٹ فلور پہ جا کے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے. اس طرح مکمل رہنمائی کے ساتھ جو پولنگ اسٹیشن کا عملہ تمام ڈیٹا لکھ کر گیٹ کے باہر پیسٹ کر دیتا ہے، جس میں بوتھ وائز ڈیٹا لکھا ہوتا ہے کہ کس بوتھ میں کتنے ووٹ رجسٹرڈ ہیں اور بک کا نمبر، کوڈ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. تو سیاسی پارٹی کے کارکنان کو چاہیے کہ ووٹر کو مکمل رہنمائی کے ساتھ پراپر پرچی بنا کر اس کو روانہ کریں، تاکہ پولنگ اسٹاف کو بھی اپنے کام میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور ووٹر کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو یہ تو تھا باہر رہنمائی کرنے والے سیاسی کارکنان کا کردار. اب ہم آتے ہیں جو پولنگ ایجنٹ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ پولنگ کے عمل کی نگرانی کریں اور پولنگ کے عمل کے دوران جو آنے والے ووٹرز ہیں ان پر کسی قسم کے اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. جب پولنگ کا عمل ختم ہوتا ہے تو اس دوران وہ پھر گنتی کے عمل کا مشاہدہ کرتے وقت پریزائڈنگ آفیسر اپنے پولنگ عملے کے ساتھ ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ تمام باکسز لاتا ہے، اور لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب پولنگ آغاز ہوتی ہے تو اس وقت پہ جو پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کا جب وہ پولنگ اسٹیشن میں اپنے فرائض دینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس اپنے امیدوار کی طرف سے جاری کردہ اتھارٹی لیٹر، شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اسی پولنگ اسٹیشن کے اندر ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ اس کا ووٹ بھی وہ وہاں پہ کاسٹ کر سکتا ہے اور ووٹ اس کا ضائع نہیں ہو. اور جب پریزائڈنگ آفیسر پولنگ کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے ان کے پولنگ ایجنٹ کے سامنے باکسز کو سیل کرتا ہے اور ان کے سیل نمبر اور پولنگ ایجنٹ حضرات نوٹ کر سکتے ہیں. اور جب بوتھ میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور دیگر عملہ بیٹھتا ہے ان کو جو بک ایشو کی جاتی ہیں، پریزائڈنگ آفیسر وہ ان بکوں کے سیریل نمبر اور ڈیٹا اپنے پاس بھی نوٹ کرتا ہے، اور پولنگ ایجنٹ حضرات بھی وہ بیلٹ پیپر بکس کے نمبر، سیریل نمبر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور جب پولنگ کا عمل ختم ہوگا، باکس ایک کمرے میں لائے جائیں گے تو پریزائڈنگ آفیسر ہر پولنگ اسٹیشن میں چونکہ کم از کم 4 بوتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، 2 خواتین کے، 2 مرد حضرات کے، تو 4 ایجنٹ ایک امیدوار کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پریزائڈنگ آفیسر جگہ محدود ہونے کی وجہ سے اور کام میں غیر ضروری مداخلت نہ ہو، ہر پولنگ امیدوار کے 4 پولنگ ایجنٹ میں سے 3 کو پولنگ اسٹیشن سے حدود سے باہر جانے کا کہتا ہے، اور ایک سینئر پولنگ ایجنٹ کو جو ان کی باہمی مشاورت سے وہ مقرر کرتے ہیں، وہ پولنگ کے اختتامی مراحل، گنتی اور رزلٹ کی تیاری کے آخر تک اور نتائج کی وصولی تک بیٹھ سکتا ہے. اس لیے اس حوالے سے غلط پروپیگنڈا کرنا کہ پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا ہے، یہ بعض اوقات ایک غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور 4 میں سے ایک پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے جو سینئر ہو، باقی 3 باہر چلے جاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد. پولنگ کی گنتی کے دوران تمام پولنگ جو سرکاری عملہ ہے وہ اپنے فرائض انجام دیتا ہے. بیلٹ پیپر باکس میں سے نکال کے ہر ایک کا نشان وائز الگ الگ کر کے اور پرچی کو دکھا کر امیدواروں کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو دکھاتے جاتے ہیں اور گنتی جاتے ہیں. گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد وہ جتنے بیلٹ پیپر ہوتے ہیں درست نشان والے اور مشکوک نشان والے اور ضائع شدہ، ان سب کو الگ الگ لفافوں میں ڈالا جاتا ہے اور لفافے پیک کیے جاتے ہیں. اور پھر رزلٹ کا تحریری کام کیا جاتا ہے، جس میں سے 2 اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. ایک نتیجے والی کاپی جس پہ امیدواروں کے نام اور نشان لکھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر رزلٹ کے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اور دوسرا جو بیلٹ پیپر استعمال کیے گئے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں، بیلٹ بکس کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے، وہ گنتی کا گوشوارہ کہلاتا ہے بیلٹ پیپر کا. ان دونوں کی تیاری کے دوران اس کی مختلف کاپیاں تیار کی جاتی ہیں، اور جب کاپیاں تیار ہو جاتی ہیں تو وہ کاپیاں رزلٹ کی ظاہر ہے کہ لکھنے پڑھنے کے کام میں اور گنتی کے عمل میں ٹائم لگتا ہے. بعض اوقات پولنگ ایجنٹ حضرات بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پولنگ کا عملہ شاید دانستہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. پولنگ کا عملہ حلف یافتہ ہوتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ ایک حساس ذمہ داری اپنی پوری کر رہا ہوتا ہے. اس دوران پولنگ ایجنٹ حضرات کا غیر ضروری پریشر ڈالنے کی کوشش کرنا اور رزلٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے
پولنگ کے عملے کو جو ہے غیر ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنے کی کوشش سے گریز کرنا چاہیے اور پولنگ اسٹاف کو، سرکاری اہلکاروں کو اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ جب رزلٹ کی کاپیاں تیار ہو جاتی ہیں اور اس کے مختلف کاپیاں، کاربن کاپی تیار کر لی جاتی ہیں، تو جتنے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا ایک پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے، ان سے بھی اس کے اوپر دستخط بطور گواہ لگوائے جاتے ہیں، دستخط کرتے ہیں پولنگ ایجنٹ حضرات، اور ان کے دستخط رزلٹ کی کاپی پر، گنتی کے گوشوارے پر، اور جو لفافے سیل کیے جاتے ہیں ان سب پر کرائے جاتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے تمام پولنگ ایجنٹ حضرات کو اس دوران صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے پولنگ اسٹاف کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور جو سرکاری اہلکار ہیں، ہم اب ان کے کردار کی طرف آتے ہیں۔ جو سرکاری اہلکار، پولیس، سیکیورٹی، رینجرز کے جوان ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پولنگ کے عمل کے دوران جو ووٹر حضرات آ رہے ہیں ان کا شناختی کارڈ، اصلی شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو اندر روانہ کریں، اور کسی قسم کی غیر ضروری ڈاکومنٹس والے لوگوں کو اندر آنے کی ہرگز اجازت نہ دیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اندر روانہ کریں تاکہ ووٹنگ کا عمل جو ہے ذمہ داری کے ساتھ پرسکون ماحول میں جاری رہے، اور امن عامہ کی ذمہ داری کو برقرار رکھنا اور ڈسپلن کے ساتھ لائن بنا کے ایک ایک کر کے اندر روانہ کرنا سیکیورٹی اسٹاف کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی اسٹاف کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے، اگر کوئی آفیشیل لوگ آتے ہیں، مبصرین، میڈیا کے لوگ یا دیگر الیکشن کمیشن کے لوگ، ان کی شناخت چیک کر کے ان کو وہ اندر آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ پولنگ کے عمل کے دوران موبائل فون لانا الاؤ نہیں ہوتا، چاہے وہ ووٹر ہوں، چاہے سیاسی اہلکار ہوں، اس لیے موبائل جو ہے پولنگ کے عمل کے دوران اس کو لانے کی، اور خاص طور پہ کیمرے والا موبائل لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے موبائل فون کو سیکیورٹی اہلکار اس بات کی یقین دہانی بنائیں کہ اس کو پولنگ اسٹیشن کی حدود میں موبائل فون کو کسی بھی فرد کو مت لے جانے دیں۔ اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کے جو دیگر اہلکار یا امیدوار اگر وزٹ کے دوران آتے ہیں یا چیف پولنگ ایجنٹ آتے ہیں، تو اپنا کہتے ہیں یہ سرکاری اہلکاروں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی فرد کو جو اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے، اسلحے والے افراد کو، چاہے وہ سیکورٹی گارڈ ہو یا سویلین ہو، وہ اسلحے کی نمائش جو ہے پولنگ کے دوران اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس لیے اسلحہ بردار افراد کو بھی پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے روکنا سیکورٹی اہلکار کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پولنگ کے عمل کے دوران جو ایک سب سے اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض حضرات، کچھ ووٹرز ایسے ہوتے ہیں جو یا تو معذور ہوتے ہیں یا نابینا ہوتے ہیں یا انتہائی بزرگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے ووٹ ڈالنے میں از خود جو ہے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کا اگر پولنگ اسٹیشن کی حدود میں آئیں تو پولنگ اسٹاف کو ان کی معاونت کے لیے کسی نہ کسی فرد کو اجازت دے سکتا ہے، لیکن اس میں پولنگ اسٹاف کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے کہ جو سامنے دے کر بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹ ہیں وہ بھی اس عمل کے اوپر نظر رکھیں کہ معاونت کرنے والا فرد کوئی ایسا فرد نہ ہو جو کسی سیاسی پارٹی کا اہلکار ہو اور ووٹر کی، ان بزرگ، نابینا یا معذور ووٹر کی ذاتی رائے پر رازداری والے معاملے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ ایسے فرد کو ہرگز بھی ووٹر کی معاونت کی اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن اس عمل کی نگرانی کرنے کا ذمہ دار پولنگ کا عملہ اور پولنگ ایجنٹ ہیں۔ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور جب وہ اس معاملے کو یقینی بنا لیں کہ معاونت کرنے والا سیاسی اہلکار نہیں ہے اور وہ اس کی پارٹی، اس کے ووٹ کی رازداری پر اثر انداز نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا بلڈ ریلیشن والا بیوی، بیٹا، بچہ یا کوئی بھی فرد جو بلڈ ریلیشن رکھتا ہے وہ اس کی معاونت کے لیے آ سکتا ہے۔ گنتی کا تمام عمل مکمل پذیر ہو جانے کے بعد، رائٹنگ ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد، نتائج کی جب 2 کاپیاں تیار ہو جاتی ہیں، ایک بیلٹ پیپر کے حساب کتاب والا گوشوارہ اور ایک نتائج والی کاپی، تو اس میں سے جو ہے جتنی کاپیاں تیار ہوتی ہیں پولنگ ایجنٹ کو کاپی رزلٹ کی فراہم کی جاتی ہے، ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر پیش کی جاتی ہے، اور جو سیکورٹی کے جتنے ادارے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہوں، رینجرز کے ہوں، پولیس کے ہوں، انٹیلیجنس ادارے کے ہوں یا میڈیا کے ہوں، اور اپنے اسٹیشنری کی اور تعداد کے مطابق ان میں سے ایک ایک نتائج کی کاپی ان کے حوالے بھی کر دی جاتی ہے۔
یہ لوکل باڈیز الیکشن ہماری جمہوریت کی بنیادی نرسری ہوتی ہے، اس لیے ووٹرز کا اور پولنگ اسٹاف کا اور سرکاری اہلکار کا اس عمل کے دوران ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینا اور ووٹنگ کے عمل کو ایک خوشگوار ماحول میں امن و امان کے ساتھ تکمیل پذیر ہونے دینا ایک جمہوری فرد کا اور ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب یہ بنیادی جمہوریت کی ووٹنگ کا عمل تکمیل پذیر ہو جاتا ہے، اس سے جو ہمارے نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں، چونکہ وہ ہم میں سے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان میں سے ہوتے ہیں، تو یقیناً پھر علاقے کی سطح پر اپنے لوگوں کی جو ہے خدمات کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ بنیادی جمہوریت ہی سے نکلنے والے لوگ پھر آگے صوبائی اور قومی سطح پر بھی ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں، اور اس طرح ایک جمہوری تسلسل ایک پڑھے لکھے معاشرے میں پروان چلتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ تمام افراد جو ہیں جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، جب بھی الیکشن، چاہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو صوبائی سطح کے یا قومی سطح کے، اس میں بھرپور تعداد میں ہم لوگ باہر نکلیں اور اپنے رجسٹرڈ ووٹ کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، تو ہم اپنی آج کے اس ویلاگ کی جو محض آگاہی کی نیت سے، اویئرنیس کی نیت سے بنایا گیا، آج ہم اپنی اس بات پہ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اچھا مشورہ، اچھی رائے اور اہل لوگوں کی امانت کے حوالے سے ووٹ کو ڈالنا، یہ بھی ہر پاکستانی کا ایک فرض ہے۔ بحیثیت پاکستانی لوکل باڈیز کے الیکشن میں آپ تمام لوگ اپنا حصہ لیں اور اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ اول وقت میں جا کر 15 جنوری کو 2023 کو اس جمہوری عمل کا حصہ بنیں، تاکہ پاکستان اپنی اس بنیادی جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ایک ترقی کا سفر جاری رکھ سکے۔ شکریہ۔